دعائے قنوت پڑھتا ہے وطر کی تیسری رکعت میں، تو اس کے بعد درود ابراہیم، جبکہ دعائے قنوت ختم ہونے کے بعد آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں نہیں، لیکن یہ کہ قنوت نازلہ کو جس ترتیب سے ہی حکم ہے اس کے ساتھ قنوت نازلہ ختم ہوتے رکوع کرنا چاہیے. جی نماز جب پڑھنی ہے عشاء کا نال وطر بھی پڑھنی ہے، عشاء کے وطر بھی پڑھنی ہے، 4 فرض عشاء کے بھی پڑھنی ہے، 7 وطر بھی پڑھنی ہے. باقی تمام نمازوں کی فرائض کی قضا کرنی ہے، سنتوں کی نفلوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن عشاء کی نماز کے فرض اور وطر یہ واجب ہے، وطر ان کی قضا بھی ضروری ہے. جی ایک رکعت میں غلط دعا کے پڑھنے کے بعد شروع کرتے ہیں، اب اس کے ساتھ میں سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا. اگر درمیان میں روک کر بعد بیٹھ جائے گا تو پھر سور میں سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا. یہ بھی ہے کہ امام صاحب نے تقبیر اولا کہہ دی تو لا ہوتا ہے، بعد سے بندہ آیا اور اس وقت تک وہ پہنچ گیا تقبیر اولا، لیکن وہ امام کے ساتھ تقبیر اولا نہیں کہتا، وہ لگا اتنا مطلب ضائع کر دیتا، پھر گیا کیا اس کو ثواب پہنچ جائے. یہ تکبیر اللہ کے 3 درجے، تکبیر اللہ کے 3 درجے، ایک تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ اللہ ہوتا ہے یہ، اور دوسری جگہ امام کی ثنا پڑھنے تک وہ شامل ہو جائے، پھر بھی والضالین تک شامل ہو جائے قراءت شروع کرنے سے پہلے، تو یہ بھی اس کو تکبیر اللہ کے ہی درجوں میں شامل کیا جائے گا، لیکن آہستہ ثواب کم ہو جائے گا. اب اس کو حکم دیا کہ اگر امام اللہ اکبر کہہ گیا تو وہ وہیں سے اللہ اکبر کہے. ٹھیک ہے، نیت تو دل کے ارادے کے نام میں جب وضو کر رہا تھا اس کو پتا تھا میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب جماعت سے نیت کہہ لینا بہتر ہے. ویسے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام، گھر سے چلا بازار آیا، وضو کیا، مسجد میں داخل ہوا، اس کے سارے نیت دماغ میں یہی تھی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کون سی پڑھنے جا رہا ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. ٹھیک، ابھی ٹائم بھی باقی ہے، مجھے جماعت مل سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری نیت اس کے دماغ میں ذہن شریف میں پہلے موجود تھی. اب اس کو زبان سے دوبارہ نیت دہرانے کی حاجت نہیں ہے، اگر دہرا لیتا ہے تو بہتر ہے، اس میں حرج دوسری حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ آ کر اللہ ہوگا کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو یہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے، تاکہ امام کے ساتھ تکبیر اللہ کا ثواب اس کو میسر آ سکے. نماز ہو رہی ہے، ایک کام گزر گئی ہے فجر کی صبح، بندے پیچھے سے آتے ہیں، سنتے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرض پہلے یا سنتے پہلے؟ سبحان اللہ. یہ پرسوں چوتھ کا سوال ہے. ایک بندہ یہاں بچہ ہے، وہ مجھ کو دیکھا، مجھ کو 2 دن روز رفع دین کرتا ہے. جی مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، مولوی صاحب یہ غیر مقلدین کا امام مر گیا ہو گیا، وہ بہت سارے طویلات غلط کرتا تھا. مسئلہ یہ ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں اہم تاکید ہے. فجر کی سنتوں کے بارے میں اہم مسئلہ یہ ہے، اگر جماعت کھڑی ہے تو جماعت والے بعد میں آنے والے بندے کو علم ہے کہ اگر میں جماعت کو پالوں گا، یعنی کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے چاہے اتحیات میں ہی پالوں تو اس کے حکم ہے کہ پہلے وہ سنتیں ادا کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرضوں میں شامل ہو. اور اگر اس کو شک ہے کہ میری سنتیں ادا کرنے تک امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو سنتیں بعد میں پڑھے، پہلے فرض ادا کریں، بعد میں سورت طلوع ہونے کے بعد قضا کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اگر علم ہے اور کبھی امکان ہے کہ وہ میں شامل ہو سکتا ہوں، جماعت میری گزرے گی نہیں، پا لوں گا، تو پہلے وہ فجر کی سنتوں کی تاکید دیا کہ وہ پہلے ادا کرے. جماعت میں تعاون اور تسمیہ امام کے ذمہ ہے یا مقتدی پڑھے گا؟ امام کے ذمہ تو امام کے اگر مقتدی پڑھ لے گا تو اس بات نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوگا. جی نہ پڑھے گا تو نہ ہی پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں، دونوں صورتوں سے. عمرے میں اکثر جاتے ہیں تو گاڑی والے ڈھونڈ دیتے ہیں کہ تم مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھی پڑھ لیں گے، تو اس میں وہ جو پڑھتے ہیں سفر کی نماز مثال جو 300-400 کلو میٹر، اس میں وہ فرض پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا عشاء کی نماز باقی نفل یعنی وطر مکمل نہیں پڑھتے، کوئی بھی نہیں پڑھتے اس کو، کیا اس میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ ڈبل نماز پڑھ کے اس کے بعد بولتے ہیں کہ نماز پڑھو اور نکل جاؤ. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظہرین اور مغربین ان نمازوں کو جمع کیا ہے، حج کے موقع پر تو کیا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بعض مقامات پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا ہے، لیکن اس میں اب چونکہ روایات ایسے ہی مل رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء اکٹھی پڑھی، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا ہے، اور ادھر آپ نے نماز مغرب پڑھی تھی تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو عشاء کو پہلے وقت میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ ہے مغرب عشاء کو اکٹھا کرنا، یہ نہیں کہ مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز کو ضم کر دیا۔ مثال کے طور پر میں نے فجر آپ نے پڑھی ہے، ابھی ظہر کا ٹائم نہیں پایا گیا تو ہم ظہر، کیونکہ نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، تو جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ جہاں سے روایات ملتی ہیں، ضرور ملتی ہیں، بخاری مسلم میں دیگر کتابوں میں مل جاتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کو عشاء کو اکٹھا کیا، اس کا یہی مطلب ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو پہلے وقت میں، تو وہ ایک وقت میں دونوں نمازی ایسے کریں، یہ نہیں کہ مغرب کے وقت میں عشاء پڑھی، ایسا نہیں۔ کوئی اگر ایسا پڑھتا ہے تو خلاف سنت پڑھتا ہے، اور یہ خلاف سنت ہے، وقت ہونا ضروری ہے، وقت پایا جائے گا تو پھر نماز ہوگی۔ تو اگر کوئی سفر میں ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں، عشاء کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانی چاہیے۔